مفاد پرست ڈرامے میں مہرو کی بربادی اور زارا کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں۔ سلمان مہرو کو ذریعہ بنا کے زین کی تمام دولت ہتھیانا چاہتا ہے، جس کے بعد وہ مہرو کو بھی چکمہ دے کے ہمیشہ کے لیے غائب ہونے والا ہے۔ لیکن مہرو کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سلمان اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، خاص طور پہ جب سلمان مہرو سے کہتا ہے کہ مہرو، میں تو تمہیں خالی ہاتھ بھی اپنانے کو تیار ہوں، اگر تم آج آ جاؤ زین کو چھوڑ کے تو میں آج تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن زین کی دولت تمہارے ساتھ مل کے میں اس لیے لوٹنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہیں اچھی زندگی چاہیے اور میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مہرو سلمان پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتی ہے اور زین کے ساتھ بھی اب جھوٹی محبت کا ڈرامہ کرتی ہے۔ ادھر سلمان زین کے دماغ میں یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ اگر تم مہرو سے محبت کرتے ہو تو پھر تم اپنی ماں کی نہ سنو، بلکہ مہرو تمہیں جو کہتی ہے بس تم چپ چاپ کرتے جاؤ۔ اور پھر سلمان مہرو کو کال کر کے کہتا ہے کہ مہرو، میں نے ہم دونوں کے فیوچر کے لیے ایک بہت اچھا کاروبار سوچا ہے اور وہ ہے بھی دوسرے سٹی میں۔ اگر کسی طرح سے وہ کاروبار میں شروع کر لوں تو یقین کرو کہ اس کے بعد ہمیں زین کی دولت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن فی الحال اس کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے مجھے اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے۔ دراصل سلمان کو پتا ہے کہ مہرو کے واپس آنے کی خوشی میں زین نے اسے 5-6 سونے کے سیٹ خرید کے دیے ہیں۔ اب سلمان ڈائریکٹلی تو مہرو سے وہ نہیں مانگ سکتا، تو ایسی کہانی ڈالتا ہے کہ مہرو خود ہی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر میں یہ سونے کے زیورات سلمان کو دے دوں تو اس کا کام ہو جائے گا، لیکن جب وہ سب زیورات سلمان کے لیے لے کے نکلنے لگتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مہرو کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ کہیں میں سلمان پہ اندھا اعتماد کر کے غلط تو نہیں کر رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ سلمان مجھے دھوکہ دے دے۔ مہرو جتنی بھی چلاک بن جائے وہ صرف زین، اپنی ماں اور زارا جیسے لوگوں کو پاگل بنا سکتی ہے، لیکن سلمان ہے جو مہرو کو بھی پاگل بنا رہا ہے۔ ایک تو وہ اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتا ہے مہرو سے، جب وہ مہرو کے ساتھ سنسیئر تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی عزت بنانا چاہتا تھا اور اپنی ماں کو منا کے مہرو کے گھر رشتے کے لیے آیا تھا، لیکن مہرو نے سلمان کی ماں اور اپنے گھر والوں کے سامنے جس طرح سلمان کی اور اس کی ماں کی بھی تذلیل کی، سلمان وہ بات ابھی تک بھولا نہیں، اور اب سلمان جو مہرو کے ساتھ کرے گا مہرو بھی ساری زندگی یاد رکھے گی۔ بہرحال مہرو جب تمام زیورات لے کے چوری چھپے گھر سے نکلنے لگتی ہے تو فرحہ اسے دیکھ لیتی ہے اور مہرو سے کہتی ہے کہ مہرو، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ زین کے بغیر تم گھر سے نہیں جا سکتی، جہاں بھی جاؤ تم نے زین کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ مہرو کافی ڈر جاتی ہے کہ کہیں فرح آنٹی نے میرے ہاتھ میں پکڑے زیورات کے شاپرز تو نہیں دیکھ لیے۔ انہیں پیچھے چھپاتے ہوئے فرحہ سے جھوٹ کا سہارا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ دراصل ممی، میں نے تو زین سے پوچھا تھا لیکن زین نے خود ہی جانے سے انکار کر دیا، دراصل میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں نا اور زین وہاں بہت بور ہوتا ہے۔ مہرو کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کے فرحہ کو شک ہوتا ہے کہ مہرو مجھ سے کچھ نہ کچھ تو ضرور چھپا رہی ہے۔ تبھی مہرو سے کہتی ہے کہ دراصل میری گاڑی ورک شاپ ہے تو اب گھر پہ ایک ہی گاڑی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر ڈراپ کرتے ہوئے آگے اپنے کام سے نکل جاؤں گی اور واپسی پہ تمہیں وہاں سے پک کر لوں گی۔ اب تو مہرو شدید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ زیورات وہ اپنے گھر کبھی بھی نہیں لے جا سکتی، کیونکہ مہرو کو اپنی ماں عالیہ کی لالچ کا بھی اچھے سے اندازہ ہے۔ اتنے سارے زیورات دیکھ کے پہلے تو عالیہ خوب سوال جواب کرے گی کہ آخر تم اتنا زیور لے کے گھر سے نکلی کیوں، اور پھر لالچ کرتے ہوئے یقیناً مہرو سے ہتھیانے کی کوشش بھی کرے گی، لیکن چاروں ناچار مہرو کو فرحہ کی بات ماننا پڑتی ہے، کیونکہ اگر اب وہ جانے سے انکار کرتی ہے تو فرحہ کو بھی تو مہرو پہ شک ہو سکتا ہے اور وہ شاپرز چیک کر سکتی ہے۔ اب مہرو جب فرحہ کے ساتھ اپنے گھر کے لیے نکلتی ہے تو راستے میں فرحہ سے چھپا کے سلمان کو میسج کر دیتی ہے کہ سلمان، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی، میں بہت بری پھنسی ہوں۔ سلمان کو تو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ تو الگ ہی خواب سجائے بیٹھا تھا۔ تبھی مہرو سے کہتا ہے کہ کہیں تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہی، کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہی۔ مہرو گھر پہنچتی ہے تو فوراً سلمان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کر سکتی ہوں،
اور پھر ساری کہانی سلمان کو بتا دیتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف زارا کا اسٹیپ بردر ریحان، جس کی کوشش ہے کہ اپنے باپ عدیل کی اس سالگرہ پہ اسے کوئی الگ سا سرپرائز دے۔ ریحان اچھے سے جانتا ہے کہ ڈیڈ کے لیے زارا سے بڑھ کے کوئی سرپرائز نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی طرح سے وہ زارا کو بھی اس برتھ ڈے پہ انوائٹ کر لیتا ہے تو ڈیڈ کتنا خوش ہوں گے۔ ریحان اس سلسلے میں اپنی موم سے بات کرتا ہے تو ریحان کی موم کہتی ہے کہ کاش ایسا ہو سکے ریحان، لیکن زارا کی خالہ عالیہ بہت تیز ہے، وہ کبھی بھی زارا کو عدیل کی برتھ ڈے پہ نہیں آنے دے گی۔ اس نے پتہ نہیں زارا کے دماغ میں عدیل کے خلاف کیا کیا زہر گھول رکھا ہے، لیکن ریحان کو بھی پورا یقین ہے کہ خون کی کشش الگ ہی ہوتی ہے، اور میں ایک دن زارا کو کنونس کر لوں گا کہ جو کچھ تمہاری خالہ عالیہ نے ڈیڈ کے بارے میں تمہیں بتایا ہے وہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ ڈیڈ نہ صرف تم سے بلکہ تمہاری مرحومہ ماں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اتنی کہ میری ماں سے اتنے سال شادی کے باوجود بھی وہ اپنے دل سے تمہاری ماں کی محبت اور تمہیں نہیں نکال پائے۔ تبھی ریحان زارا سے کہتا ہے کہ کیا تم میری مدد کرو گی؟ دراصل میرے ڈیڈ کو بھی تمہاری طرح بک ریڈنگ کا بہت شوق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی اچھی سی بکس مجھے خریدنے میں ہیلپ کرو تاکہ میں اپنے ڈیڈ کو برتھ ڈے پہ گفٹ کر سکوں۔ زارا یہ سن کے بہت خوش ہوتی ہے کہ ریحان کے ڈیڈ کو بھی بک ریڈنگ کا شوق ہے، اور وہ اپنی پسند کی سب سے فیورٹ بکس ریحان کو بتاتی ہے، اور ساتھ ہی ایڈوانس میں برتھ ڈے بھی وش کرتی ہے ریحان کے فادر کو، جس پہ ریحان کہتا ہے کہ ویسے زارا اگر تم میرے ڈیڈ کے برتھ ڈے پہ آؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ دیکھو نا، میری کوئی بہن نہیں اور میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے، کیا ایک بھائی کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کرو گی؟ ریحان کو دیکھ کے زارا سوچ میں ڈوب جاتی ہے کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو بالکل ریحان کے جیسا ہوتا، کاش کہ ریحان میرا سگا بھائی ہوتا۔ اور پھر وہ چاہ کے بھی ریحان کو انکار نہیں کر پاتی، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ خالہ کے سامنے بہانہ بنا کے گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ حامی بھر لیتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ وعدہ تو نہیں کرتی، لیکن اگر خالہ سے کوئی بہانہ بنا کے نکل سکی تو ضرور آؤں گی۔ دوسری طرف بھائی ہادی کی بھی موجیں لگ چکی ہیں اس زارا کی وجہ سے، کیونکہ عدیل صاحب کو لگتا ہے کہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ زارا اور ہادی کی شادی کے کوئی پلانس چل رہے ہیں۔ دوسری طرف عدیل صاحب کو لگتا ہے کہ ایک ہادی ہی ہے جو میری بیٹی زارا کو واپس لانے میں میری کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے۔ تبھی وہ ہادی کو جاب پہ پرموشن دے رہے ہیں، اور پرموشن کے ساتھ ساتھ نئی گاڑی اور نیا گھر بھی دے رہے ہیں۔ اور ہادی جو آج تک تو مہرو کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن مہرو کی شادی کے بعد جیسے جیسے مہرو کی اصلیت ہادی کو نظر آنا شروع ہوئی ہے تو اس کی آنکھوں سے محبت کی پٹی بھی ہٹتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جب سے ہادی کو یہ پتا چلا ہے کہ زارا کب سے ہادی سے چھپ چھپ کے محبت کرتی تھی، اور زارا کی ڈائری تو ہادی پڑھ ہی چکا ہے جہاں صرف ہادی کا تذکرہ ہے، اور زارا کی خوبیاں دیکھتے ہوئے ہادی کو بھی زارا سے محبت ہو چکی ہے۔ ہادی کی ماں تو کب سے زارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن جب پہلے اپنی ماں کی خواہش پہ ہادی نے زارا کو پرپوز کیا تھا تو ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ یہ میری ماں کی خواہش ہے، اور زارا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اگر صرف ماں کی خواہش کے تحت تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں یہی چاہوں گی کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن اب ہادی صدقے دل سے زارا کو پرپوز کرتا ہے اور ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ اس بار میں اپنی ماں کی خواہش پہ نہیں بلکہ اپنے دل کی خواہش پہ تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ تو زارا بھی اس بار ہادی کو ہاں کہنے والی ہے، لیکن عالیہ ہے نا، اور مہرو بھی، وہ اتنے آرام سے تو ہادی اور زارا کو ایک نہیں ہونے دیں گے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون زارا اور ہادی کی شادی اور مہرو کی بربادی کا انتظار کر رہا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔